میں دعوت دوں گا والد گرامی حضرت علامہ غلام دستگیر افغانی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں حاضرین کو آج کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامیاب جلوس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم جس طرح اپنی جسمانی حیات میں غذا کے محتاج ہیں، اس طرح ہم اپنی روحانی حیات میں ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس شہر کے زندہ دلان پاکستانی اور کشمیری حضرات کا اور ہمارے جو اور اسلامی ممالک کے جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کی اس اسلامی جذبے پر جو اس دیار غیر میں اور اس غیر مسلم معاشرے میں انہوں نے اس انداز کے ساتھ قائم رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا سالانہ ذکر رسول یا تبلیغ یا اجتماعات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے اپنے آنکھوں سے پہلی مرتبہ منظر دیکھا تو مجھے یہ محاورہ یاد آ گیا کہ سونار کے 100 اور لوہار کا 1۔ سال میں ایک مرتبہ جو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اظہار عقیدت کے طور پر اپنا فریضہ سمجھ کر جو جلوس نکالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلوس ایسا جلوس ہے کہ اس کا براہ راست گنبد خضرا کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اتنا بڑا جلوس نکال کر عظمت رسول کے اپنے زبان پر ترانے بجا کر اور ہم اپنے ایمان کی اس بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں۔ اور یہ چارج شدہ بیٹری سال میں ایک دفعہ بڑے پیمانے پر ہمیں موقع ملتا ہے، یہ سال بھر کے لیے کارآمد ہوتی ہے اور سال بھر کے لیے مؤثر رہتی ہے۔ حضرات محترم، ہم اس دین کے پیروکار اور اس دین کے، اس مذہب کے، اس اسلام کے داعی ہیں کہ جو روئی زمین پر ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے اس وقت موجود ہے۔
میں اگر یہ بات کہوں تو یہ بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوگا، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہوگی کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں اور ہم اس مذہب کے نام لیوا ہیں کہ جو روئے زمین پر اس مذہب کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا مذہب زندہ نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے وجہ امتیاز بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے مقام شکر بھی ہے، مقام شکر بھی ہے کہ مولا کریم تو نے ہمیں اس نبی کا پیروکار بنایا ہے، اس نبی کے عظمت کا ہمیں حامل بنایا ہے کہ جس کی شان محبوبیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صرف کائنات کو نہیں بلکہ اللہ نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی کتاب اور سنت کی روشنی میں حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ ساری کائنات انسانیت کی مقصود ہے، ساری کائنات مقصود انسانیت ہے، اور انسانیت مقصود ربوبیت ہے، اور رب کائنات کا مقصود محبوب رب العالمین۔ ساری کائنات انسان کو تسخیر کر دی گئی ہے، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ اس کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ ساری کائنات میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے، اس کارخانہ قدرت میں، کارخانہ خلقت میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کی رضا رب العالمین خود چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کی اس مقام شاعریت نہیں، یہ کلام منظوم نہیں، بلکہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری وہ ایک عام شاعری نہیں ہے، ان کا کلام منظوم ایک عام کلام منظوم نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا جو بھی نظم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، خدا کی قسم یا تو وہ قرآن کی ترجمانی ہوگی یا زبان حق ترجمان مصطفیٰ کا کہ ارشاد کی ترجمانی ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو آپ قرات میں روز سنتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، تیرا رب تجھے اتنا دے گا اور تجھے مقام محمود کے اس مقام پر فائز کر دے گا کہ فترضیٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ محبوب میں تجھے راضی کروں گا اور تیری رضا مجھے مطلوب اور مقصود ہے، تو مقام محبوبیت میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کیا عرض کرتے ہیں؟ وَأَنَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدًا مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ اے مولا، تو فرما رہا ہے کہ تجھے راضی کروں گا، اب میری رضا بھی ہے مولا، تو سن لیں۔ تو دل کے اسرار کو جاننے والا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے تیرے حضور یہ آرزو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا تو کہتا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا، اے مولا پھر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا
جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ حضرات محترم، وہ نبی جو امت کا اتنا غمخوار ہے، وہ نبی جو امت نے جس نے امت کو ہر منزل اور ہر موقع پر یادگار رکھا ہے، آپ کی ولادت کے موقع پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، خدا کی قسم میرے محبوب، میرے یہ نور کا ٹکڑا جب میرے وجود سے جدا ہوا اور اس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا، تو پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی لبیں جنبش کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، اور میں نے کان لگا کر اس دنیا میں ظہور کے وقت آپ کی زبان حق ترجمان پر کیا ہے؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ دنیا میں اس رسول کی اپنی امت کی غمخواری، کلام پاک، پروردگار اور ساری احادیث کی صحاح ستہ کی کتابیں اس سے پر ہیں۔ میں کیا حوالہ آپ کے پاس پیش کروں، آپ کے سامنے پیش کروں؟ میدان حشر جو دوسرا عالم ہوگا، جو مشکل ترین مقام ہوگا، اس وقت جب آپ کی امت کا پل صراط پر گزر ہوگی، خدا کی قسم اس پار آپ کے غمخوار آپ کے نبی کھڑے ہوں گے، اور اس وقت آپ کی زبان حق ترجمان پر یہی ہوگا، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اے مولا، اس پل صراط کی مشکل منزل پر، اس مشکل مقام پر میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اور اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ نبوت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اے گزرنے والی امت، تجھے کیا غم ہے اس بات پر، پل صراط پر گزرنے پر، کہ آپ کے نبی، آپ کے غمخوار اس پار کھڑے ہو کر اور دعا کر رہے ہیں کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی حیات طیبہ کے کس کس پہلو کا تذکرہ کریں، آپ کا حق ادا نہ ہوگا، لیکن تذکرہ ہم بطور نمونہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ممکن ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں محبوب کے ذکر کے حوالے سے اس کے ذکر کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے، اور کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ بازار مصر میں وہ ایک خاتون، ایک عورت سود کی اٹی لے کر جب یوسف کی خریداری کے لیے پہنچتی ہے، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ خاتون، یہ حسن یوسف کا بازار ہے، نبی کی خریداری کا معاملہ ہے، یہاں بڑے بڑے تاجور، یہاں بڑے بڑے رئیس، یہاں بڑے بڑے دولت مند یوسف کے خریدار بن کر آئے ہیں، تو کس گنتی میں ہے، کس شمار میں ہے؟ تو وہ خاتون یہی عرض کرتی، یہی جواب دیتی ہے کہ اے کہنے والے، مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے، میں خوب جانتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے اور اس سود دھاگے کی، اس اٹھی کی کیا حیثیت ہے، لیکن میں تو صرف اس بازار مصر میں یوسف کی خریداری کے لیے اس لیے آئی ہوں کہ کل میدان حشر میں جب رب کی جانب سے اعلان ہوگا کہ میرے یوسف کا خریدار کون تھا، اس وقت میں بھی خریداران یوسف میں آ جاؤں، میں بھی عرض کر سکوں کہ اللہ، میں بھی یوسف کے خریداروں میں تھا۔ حضرات محترم، ہم ایک زندہ دین کے پیروکار،
اور اس زندہ دن کا ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، حضور کی میلاد کا ہم اپنے اجتماعی اور اپنے انفرادی اجتماعات میں تذکرے کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کلام منظوم اور کلام منصور پیش کرتے ہیں کہ یہ جشن آمد رسول ہے۔ اچھی بات ہے اور ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ رسول کی خوشنودی، حقیقی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اگلا مرحلہ اس پر آپ کو نظر کرنی پڑے گی کہ رسول تو آئے، تشریف لائے ہیں، لیکن وہ آئے کس لیے؟ کس لیے آئے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، بلا تشبیہ بلا نظیر، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا۔ اب یہ جو کیسے آنا ہوا، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری مخلوق، یہ جتنی آدم کی اولاد ہے، یہ ساری کی ساری حضور کی امت ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے وہ بت پرست ہے، چاہے آتش پرست ہے، جتنی انسانیت ہیں، آدم کی اولاد ہے، یہ ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ اس بات پر تعجب نہ کریں کہ آپ نے ایک اجنبی بات سنی، ایک اجنبی جملہ سنا، کتاب اور سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو حصے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ حضور کی امت دعوت ساری کائنات، سارے انسان، کیونکہ آپ رحمت للعالمین صرف مومنین کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف عرب کے خطے کے لیے نہیں ہیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کے پستیوں میں، شرق غرب جتنی عالم انسانیت ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ساری امت انسانیت کے لیے آپ ایک دعوت لے کر آئے ہیں۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہودی ہے چاہے نصرانی، آتش پرست ہے چاہے بت پرست، یہ سب کے سب حضور کی امت۔ کون سی امت ہے؟ امت دعوت، امت دعوت۔ دوسری قسم امت کی امت اجابت ہے۔ امت اجابت آپ اور ہم ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ ساری انسانیت یہ حضور کی امت دعوت ہے، اور جنہوں نے حضور کی دعوت کو اور حضور کے لائے ہوئے اس ایمان کو، اسلام کو قبول کر لیا، وہ آپ کی امت اجابت ہے۔ ہم امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت ہے۔ اب یہ جو امت دعوت ہے، اس میں آپ کا، میرا، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کا ایک فریضہ ہے۔ وہ فریضہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس رسول کی آمد کی غرض اور غایت بیان فرما دی۔ هو الذی، اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں، هو الذی، سبحان اللہ، اس میں بھی ایک بڑا نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے شوق ذوق میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اس احسن الخالقین کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا، آپ کے دل میں اگر کبھی ذوق پیدا ہو، کبھی شوق پیدا ہو، کبھی تمنا اور آرزو پیدا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر چل کر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ فرماتا ہے
کہ جس نے میرے رسول کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہ مجھ میں اور رسول میں وہ یکجہتی ہیں کہ ذات تو دو ہیں لیکن دونوں کا مشن ایک ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس برہان اور میری ذات اور توحید کا برہان اور دلیل بن کر آیا ہے۔ جو میری حقانیت کو دیکھنا چاہے، میری حقانیت پر، سچائی پر اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو وہ میرے رسول کو تسلیم کرنا ہوگا، اور جس نے رسول کو بطور دلیل تسلیم کر لیا اس نے مجھے تسلیم کر لیا۔ هو الذی ارسل رسولہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کس نے کرنا ہے؟ دوسرے ادیان پر، جو ادیان مردہ ہو چکے ہیں، کہ جن میں حیات کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، آپ نے مساجد کے حوالے سے، آپ نے دینی مراکز کے حوالے سے اہل کتاب کے ان معابد کو، مساجد کو، اپنی مساجد، اپنی معابد اور اپنے مراکز بنا کر ان کے ملک میں ان کے کلیساؤں اور ان کے گرجاؤں کو تو شکست دے دی ہے، شکست دے دی۔ اب آپ کا جو فریضہ شروع ہوتا ہے وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے اظہار کی کئی شکلیں ہیں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت کی پابندی کروں۔ بہت سارے طریقے ہیں اس کے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اس ملک کے سفیر ہیں، آپ اس خطے کے سفیر ہیں کہ جس خطے کو اللہ تعالیٰ نے 59 اسلامی ممالک پر فوقیت اور اعزاز دے دیا، جوہری طاقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کر دیا۔ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی، آپ پر فرائض ایک جوہری اسلامی مملکت کے حوالے سے آپ کے فرائض میں اضافہ ہو گیا۔ ایک ڈینش دانشور لکھتا ہے کہ روئی زمین پر ایک فلاحی اور بہبودی انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے سب سے پہلے جو مملکت اور سلطنت قائم ہوئی وہ سلطنت مدینہ کہلاتا ہے۔ غیر آپ کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہم صرف عبادات کے حامل نہیں ہیں، ہم تو انسانی نجات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ کیا اسلام یوسف سے بھی کم ہے؟ اسلام یوسف ایک تنہا، ایک نو مسلم شخص کی حیثیت سے اس نے لندن میں، میری پچھلی آمد پر میں نے جو اخبار میں پڑھا کہ 60 مراکز قائم کر دیے ہیں۔ کیا اجتماعی طور پر آپ کی طاقت اسلام یوسف سے کم ہے؟ وہ نو مسلم تھا۔ کیا آپ کی اجتماعی یہ طاقت اور یہ کاوش یہ نصرت فتح علی خان سے بھی کم ہو گئی کہ جس نے اپنے سریلی آواز اور اپنے قوالی کے ذریعے خدا کی قسم جو غیر مسلم تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اسلام کی طرف متوجہ کر لیا؟ یہ بات ہمیں اتنی معلوم نہیں جتنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر نصرت فتح علی خان نے جو ایک قوال تھا، اس نے اپنے قوالی کے ذریعے غیروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور پھر وہ غیر الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت اور کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دشمن بھی قائل ہو جائے۔ ایک اہل کتاب دانشور نے پوری دنیا سے 100 آدمیوں کو چنا، اچھے لوگوں کو چنا، اس پر کتاب لکھی۔ آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سر فہرست ان 100 منتخب افراد میں اس غیر مسلم دانشور نے آپ کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، وہ کام جو آپ نے کرنا تھا وہ دشمن کر رہے ہیں،
وہ کام جو آپ نے کرنا تھا، جو ہم نے کرنا تھا، وہ دشمن کر رہے ہیں۔ کسنجر نے انکشاف کیا سن 1982 میں کہ امریکی صدر نکسن نے برژنیف جو روسی صدر تھا اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور اس کے یہ الفاظ ہیں، انکشاف کیا، ان کے گھر کے لوگوں نے انکشاف کیا کہ امریکی صدر روسی صدر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں اب کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خوف نہیں ہے، اگر ہمیں خوف ہے دونوں کو اور سارے لوگوں کو تو وہ اسلام سے خوف ہے، اسلام سے خوف ہے۔ اسلام خود اپنی حقانیت کی بنیاد پر قائم ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر اسلام زندہ ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اسلام ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اسلام کی وجہ سے قائم ہیں، ہم اسلام کی وجہ سے قائم ہیں، یہ بات حقیقت ہوگی۔ اس لیے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے بہت فکر اس بات کی کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، آخری بات یہی عرض کرتا ہوں کہ دشمن اہل مغرب وہ اسلام سے خائف ہے، اسلام سے، اور ہماری اور آپ کی کامیابی اس دن ہوگی کہ جس دن وہ کہیں کہ اب ہم مسلمانوں سے خائف ہیں، اب ہمیں مسلمانوں سے خوف ہے۔ جس دن انہوں نے یہ کہہ دیا اور جس دن ہم اس قابل ہو گئے، یہ مورچے ہیں ان کے قلب میں، یہ آپ کی مساجد، یہ آپ کے مراکز، اور یہ آپ کے میلاد النبی کے اجتماعات، یہ اہل مغرب کے خلاف مورچے ہیں، مورچے۔ لیکن اس شکل میں یہ مورچے مؤثر ہیں اگر آپ نے مؤثر انداز میں ان مورچوں کو استعمال کر لیا۔ پہلے تو ہم صرف اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ ہم جس نبی کے غلامی کے دعوے دار ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس بھی اس کے غلاموں والا ہے، یہ بھی خاموش تبلیغ ہے۔ اپنے چہروں کو، اپنی ہیئت کو، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے، آپ خوب جانتے ہیں کہ عمل میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ایک خاموش تبلیغ تو یہ ہے، اور یہ آسان ہے کہ آپ کے اختیار میں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جس فیکٹری میں، جس دکان میں، جس سرکاری دفتر میں یا جس نجی دفتر میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی آشنائی ہوگی، آپ کی واقفیت ہوگی، دوستی بھی ہوگی۔ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا پیغام یہ ہے؟ کسی عالم دین سے محبت کی اور سلامتی کی احادیث اور قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اس میں 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ، انگلش ترجمے کے ساتھ، کہ یہ ذرا آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے رکن کاف مین کہتا ہے کہ روئی زمین پر عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر اکثریتی مذہب اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسرے نمبر پر نہیں، انشاءاللہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن اس کے ہم جو ماننے والے ہیں وہ اگر ہم تھوڑی سی اہلیت ثابت کر دیں کہ اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو تھوڑے سے اسلام کے بارے میں بتا دیں، یہ میرا اپنا مشاہدہ تجربہ ہے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ دوسری بات جس پر میں بڑا بے چین ہوں، بڑا فکر مند ہوں، وہ یہ کہ آپ کی جو پہلی نسل ہے، آپ کے جو پہلے بزرگ یہاں موجود ہیں، جو پاکستان سے، کشمیر ہے سے اور کہیں سے آئے ہوئے ہیں، آپ نے تو خیریت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار لی ہے۔ اب آپ فکر کریں اپنی نسلوں کی، اس پر غور کریں۔ اس کے لیے میرے برخوردار، میرے عزیز ربانی صاحب نے جس طرح کی اسلامی مرکز قائم کیا فیضان اسلام کا، اس سے ایسے نوجوان اگر نکلیں گے، جس طرح خرم صاحب ہے، ابھی انہوں نے تقریر کی، میں انگلش کو تو نہیں سمجھتا لیکن ان کے انداز سے مجھے اندازہ ہوا، تو پھر یہ جو سفر ہے، یہ جو قافلہ ہے، اپنی منزل کی طرف کامیابی کے ساتھ رواں اور دواں رہے گا۔
رواں دواں رہے گا۔ اپنی اولاد کو کوشش کریں، آپ کی ذمہ کوشش ہیں۔ میری اولاد ہیں حافظ ربانی صاحب، میں نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ آج آپ کے صرف مقرر ہونے کے حوالے سے نہیں، صرف کسی اور جہد سے نہیں، بلکہ ایک افغانی دوسرے قوم اور نسب کا ہو کر آپ نے اپنے اس غنچے کے مختلف پھولوں میں ان کے پھول کو بھی شامل کر لیا، سجا لیا ہے، آپ نے قبول کر لیا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت سے مایوس نہ ہوں، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اولاد میں رکھی، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ جو وقت میں نے کچھ نہ کچھ زیادہ لے لیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو کچھ ہمارے مقررین نے، علماء نے کہا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔